الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی اس روحانی، ایمانی، وجدانی محفل میں خصوصی خطاب وارث علوم غزالی زماں، نائب غزالی زماں، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت صاحبزادہ پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ کا ہے۔ کل آپ سے میری بات ہوئی تو آپ کو 105 پہ شدید بخار تھا، اس کے باوجود وہ باضد تھے کہ میں نے آپ کے پاس لازمی آنا ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ پروگرام ہوتے رہیں گے، ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے، آپ اپنی طبیعت اور صحت کی طرف توجہ دیں، یہ پروگرام ہوتے رہیں گے، جیسے آپ دوبارہ آپ کی طبیعت مبارکہ ٹھیک ہوتی ہے پھر ہم یہ پروگرام ارینج کر لیں گے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ حضرت غوث پاک کی نسبت کا کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی پروگرام جو ہیں ہوئے ہیں، ہر جمعے کو ربیع الثانی میں آپ کے عرس پاک کی محافل ہوتی رہی، اور پھر 11 نشستیں ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، سیرت اور آپ کے تذکرے پر کیے ہیں، اس میں سے 10 ہو گئے، صرف ایک رہتی ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، اس خوشی کا اظہار فرمانے لگے کہ میں نے وہ آپ کے پروگرام سنے ہیں، تو غوث اعظم پر تو آپ کی کمال سپیچز گفتگو موجود ہیں۔ میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ بات پروگرام کی نہیں ہے، آپ نے یہ کرم فرمایا کہ کسی پروگرام میں آپ نے خود کرم نوازی فرمائی کہ ہم بھی اس میں جلوہ گری فرمائیں گے کہ آستانہ قادریہ ہے، غوثیہ ہے۔ تو حضور والا ہم ان مریدوں میں نہیں ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ شاید پیر حضرات بشری تقاضوں سے آزاد ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں۔
اور بعض تو مرید ایسے ہوتے ہیں کہ انتظار میں کھڑے رہتے حضرت آئے ہیں تو جائیں گے ورنہ نہیں۔ یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جایا کریں۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی زیارت اور رضا کے لیے جاتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، پھر جب بزرگوں کی زیارت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے خصوصی کرم سے مالا مال فرماتا ہے۔ بہرحال آج بھی 12 مرتبہ آپ سے گفتگو ہوئی اور اس وقت تک بھی آپ باضد ہیں کہ میں آ رہا ہوں، اور میں بھی اس وقت تک یہی عرض کر رہا ہوں ان کی خدمت میں کہ حضور والا آپ آرام فرمائیں، آپ دوائی لیں، آرام کریں، انشاءاللہ یہ پھر پروگرام ہو جائیں گے، کیونکہ اس آستانے کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ عرس سیدنا صدیق اکبر ہو تو تب بھی ہم بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں، حضرت شیخین کریمین کا عرس ہو، ائمہ کا عرس ہو، محدثین کا عرس ہو، تو یہاں تو ہر جمعے کو درس تصوف ہوتا ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں، ابھی جو آخری مرتبہ میری گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا چونکہ میں صرف دعا کروں گا، تقریر آپ کی ہوگی تو تقریر آپ کی سنیں گے، میں صرف دعا کروں گا۔ میں نے کہا حضور آپ مالک ہیں، آپ جس وقت تشریف لائیں، بعد میں بھی کوئی اعتراض یہاں سے کوئی نہیں کرے گا کہ حضور تشریف نہیں لائے، ایسا قطع نہیں، ہمارا آپ کے ساتھ محبت کا، پیار کا، الفت کا، اللہ واسطے کا رشتہ ہے، لہٰذا آپ اپنی صحت کو ترجیح دیں، پروگرام کو ترجیح نہ دیں۔ لیکن وہ مالک ہیں، اگر وہ تشریف لائیں گے تو سبحان اللہ، اگر نہیں آئیں گے تو ہم تو ذکر غوث پاک کا کرنے ہی لگے ہیں نا۔ اور میں شاید ابھی دعا منگوا کے لنگر تقسیم کروا دیتا، یہ بھی انہی کا حکم ہے کہ آپ نے گفتگو بھی ضرور کرنی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اور پھر جب ہمیں کل سے تھوڑا آپ کی طبیعت کے بارے میں علم ہوا تو مجھے آستانے کی انتظامیہ نے کہا کہ حضور آپ کسی اور کو دعوت دے دیں، اتنے بڑے بڑے خطیب ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا آپ اس نسبت کا، اس علم کا، اس پائے کا کوئی بندہ بتا دے، میں بلا لیتا ہوں۔ آپ کی توجہ نہیں، میں نے کیا کہا؟ آپ اس طرح کا، اس علم کا کوئی بندہ بتا دے، میں بلا لیتا ہوں۔ لیکن آپ سوچتے 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 تھک جائیں گے، وارث علوم غزالی زماں ایک ہی ہے، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا۔ میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو ہمارا تعلق ہے، یہ محبت ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سے بتانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو جتلانے کی ضرورت ہے۔ وہ صبح ہیں، وہ دوپہر ہیں، وہ شام ہیں، وہ بار بار ہیں، وہ ہزار بار ہیں، ان کا اپنا گھر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، چونکہ حضور غوث الثقلین پر کافی گفتگو آپ حضرات سن چکے ہیں، چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے سارے مسلمانوں، اے زمین والو، اے آسمان والو، اے سارے جہان والو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ اور جمہور مفسرین کرام اور اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا مسلک کیا ہے کہ صادقین سے مراد اولیاء کرام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صادقین سے مراد کون ہے؟ اولیاء کرام ہے۔ جب صادقین سے مراد اولیاء کرام ہے تو اللہ فرما رہے ان کی معیت اختیار کرو۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو تو شاید میرے انداز کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہیں، اگر ہو سکے تو چوکڑی مار کے بیٹھیں، یاد پہ یہ گوڑے کھڑے کر کے نہ بیٹھے، یہاں پہ ایسے نہیں بیٹھنے دیا جاتا۔ عموماً تو یہ چاہیے کہ انتظامیہ کرے، لیکن چونکہ تقریر شروع ہو گئی ہے اور یہ جو پیچھے حضرات موبائل نکال کے بیٹھے ان کو بھی جیب میں ڈال لیں، جس نے بعد میں تقریر سننی ہو وہ سوشل میڈیا پہ سن لے۔ یہاں پہ تماشا نہیں ہوتا، یہاں دکھاوا نہیں ہوتا، یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جی فلانے کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کسی رشتہ دار کے لیے نہیں آئے، جو بھی آئے ہیں مدینے کے تاجدار کے لیے آئے ہیں۔
اور شہر چائے بغداد کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی میرے لیے آیا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اور کاظمی صاحب قبلہ کے لیے آئے تو اٹھ کے چلا جائے، اگر غوث پاک کے لیے آئے تو پھر توجہ سے بات کو سنیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں دعوت بھی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا۔ اب ہم نے دعا مانگی اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں اشارہ دیا، ہمیں حکم دیا، ہمیں قرآن کی نص نے بتایا کہ وہ انعام یافتہ کون ہیں، فرمایا وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، بلکہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ تمہارے بہترین سنگتی ہیں، ان کی سنگت اختیار کرو۔ اب نماز میں آپ ان کے راستے کو مانگتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، پتہ چلا آپ کی تو نماز ہی منافقت پر مبنی ہے۔ سچی نماز اسی کی ہے جو نماز میں ان کا راستہ مانگے، نماز سے نکل کے ان کے راستے پر چلے۔ اور نماز میں ان کا راستہ مانگے اور نماز سے نکل کر ان کے راستے پر چلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش کہ میں معیت کا آپ کو معنی سمجھا سکوں کہ معیت کہتے کس کو ہے۔ لفظ معیت پر غور کریں تو تصوف کی کتابوں میں ایک مثال دی گئی ہے، میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ لوہا ہے، اس کی جنس اور ہے، آگ کی جنس اور ہے۔ اب یہ جو لوہا تھا اس کو شوق چڑھا کہ میں آگ کی معیت میں جاؤں، اب یہ لوہا چل کے آگ کی سنگت اور معیت میں جاتا ہے، پر ہوتا کیا ہے، اس آگ کا اثر اس لوہے پر ہوتا ہے، یہ پہلے گرم ہوتا ہے، لوہا کہتا ہے آہستہ آہستہ جس کی معیت میں گیا ہوں اس کا رنگ چڑھ رہا ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو آگ کا رنگ وہی لوہے کا رنگ، پھر جو آگ کا کام وہی لوہے کا کام۔ اب یہ گیا تھا لوہا معیت آگ میں، توجہ رکھیں آپ، یہ لوہا گیا تھا معیت آگ میں، پھر آگ نے اپنا رنگ چڑھایا، پھر رنگ چڑھنے کے بعد جیسے آگ کا رنگ پھر وہی لوہے کا رنگ، پھر جو آگ کا کام جلانا تھا یہ بھی اب جلاتا ہے۔ میں نے کہا جنس نہیں بدلی مگر کام ایک جیسا ہو گیا۔ کہا پتہ نہیں کہ میں معیت آگ میں گیا ہوں، تو یارو جو معیت آگ میں جائے اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کا کام بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جس کی معیت میں گیا، تو جو ولیوں کی معیت میں جائے وہ کیسا ہوگا؟ تو جو ولیوں کی معیت میں جائے وہ کیسا ہوگا۔ اور اصطلاحات صوفیہ کو دیکھیں تو پہلے فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی اللہ ہے۔ ارے جو اس مقام پر پہنچتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں۔ تو کہا جنس تو نہیں بدلی، بندہ بندہ رہا ہے، معیت خداوندی میں گیا ہے، تو پھر رنگ ایسا چڑھا ہے کہ زبان اس کی ہے، بولتا وہ ہے، آنکھ اس کی ہے، دیکھتا یہ، اس کو معیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کو معیت کہتے ہیں، اس کو معیت کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، سید محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا معیت کا معنی ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، جس کی صحبت میں بیٹھتے ہو ایسے خلط ملط ہو جو تمہیں دیکھے، جس کی مجلس میں بیٹھتے ہو صورت اس کی نظر آئے، جو تمہیں دیکھے صورت اس کی نظر آئے۔ تو یہاں پر ایک قابل غور نکتہ
سید محمود بغدادی آلوسی اور دوسرے صوفیاء مفسرین نے لکھا، فرمایا جب اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے ولیوں کی سنگت اختیار کرو، اگر تمہیں یہ پتہ کروانا ہو کہ جس کے پاس ہم بیٹھتے ہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو فرمایا اس کی لمبی داڑھی دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، اس کے جبہ کبہ دستار دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی لمبی جناب لائبریری دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، اس کے مدارس طلباء دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، اس کی مجالس اور اس کے ماتھے کے محراب دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا۔ فرمایا سچا وہ ہے جو اپنی صف میں ولیوں کو دکھا سکے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جو اپنی صف میں ولیوں کو دکھا سکے۔ ارے جس مکتبہ فکر سے، جس مسلک سے، جس یہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس صف میں بیٹھتا ہے، اگر اس میں صف میں بیٹھنے والے غوث سمدانی ہوں، قطب ربانی ہوں، شہباز لا مکانی ہوں تو یہ سچا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں اس صف میں تو یہ سچا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں تو سچا ہے۔ تو پتہ چلا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ولیوں کی سنگت بھی ضروری ہے، ولیوں کی معیت بھی ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ بات ہے معیت کی، اور پھر جو معیت ہے یہ انسان کو کہاں کہاں تک فائدہ دیتی ہے، معیت کہاں کہاں تک فائدہ دیتی ہے۔ توجہ فرمائیں، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ یہ جو صحیح بخاری لے کے لوگوں کو لوگ ورغلاتے ہیں، کاش وہ محبت رسول سے کبھی صحیح بخاری کے اندر شان اولیاء کو بھی پڑھ لیتے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھ لیتے۔ اسی صحیح بخاری کے اندر ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے ولیوں کو حکم ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ، یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے یارو، میرے دوستوں، میرے ولیوں، صادقین کی جماعت، کاملین کی جماعت، واصلین کی جماعت، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرے مالک یصلون معنا، لفظ معیت کو غور سے پڑھیے گا، یصلون معنا، یعملون معنا، یصومون معنا۔ اے میرے مالک جنہوں نے بیعت ہمارے ہاتھ پہ کی، تعلق ہمارے ساتھ رکھا، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، روزے ہمارے ساتھ رکھے، یعملون معنا، سارے اعمال ہمارے ساتھ کیے، آج رہے تو دنیا میں ہماری معیت میں، آج ان کو چھوڑ کے اکیلے کیسے جائیں؟ اب اللہ فرما رہے جو تم معیت صادقین میں جاؤ گے، یہ معیت تمہیں قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اب اس آیت کی تشریح کرنے والا کوئی اور نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ اچھا یہاں حدیث پاک کے بخاری شریف کے الفاظ ہیں یصلون معنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی صرف نماز ہے؟ یہ ایک صوفیانہ نکتہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ، تو یہ درود بھی ہمارے ساتھ مل کے پڑھتے تھے، آج اکیلے چھوڑ کے جنت میں جائیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو پتہ چلا یہ معیت والوں کے نصیب میں درود و سلام بھی ہے۔ اچھا بہرحال نماز بھی پڑھتے تھے، درود و سلام بھی پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ اب اگلا جو ہے نا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ فرمائے گا اچھا میرے ولیو، اگر یہ تمہاری صحبت میں رہتا تھا، معیت میں رہتا تھا، اگر اس کے دل میں ایک رائی برابر ایمان ہے اور یہ جہنم میں ہے تو جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑے امام نے بڑی زبردست بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نسبت پختہ ہو، ایمان اگر رائی برابر بھی ہو تو جنت مل جائے گی۔ اور فرماتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولیوں کی سنگت و صحبت وہی اختیار کرے گا جس کے دل میں کم از کم رائی برابر ایمان ہو، جس کے پاس ایمان کی رتی بھی نہ ہو، وہ ولیوں کا منکر ہوتا ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اگر ہم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں نا، ان سے محبت کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، ان کی محبتیں دلوں میں بٹھا لیتا ہے۔
ایک ہوتی ہے حب، ایک ہوتی ہے ود۔ حب کہتے ہیں میلان القلب اور ود کہتے ہیں سیلان القلب۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے جو ولیوں کی محبت دلوں میں بٹھائی ہے تو پھر وہاں تھوڑے تھوڑے نہیں، پورے سیلاب کے سیلاب امڑ کے محبت اولیاء میں آئیں گے، سیلاب کے سیلاب محبت اولیاء میں امڑ کے آئیں گے۔ یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں یہ غوث اعظم کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں نا۔ اچھا پھر اولیاء سے محبت کرنا، پھر اس کا اظہار کرنا، یہ تو سنت الہی ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث حاصل کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، جب اللہ تبارک و تعالی زمین پر کسی کو دوست بناتا ہے، اپنا یار بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، سب سے پہلے جبریل امی کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل زمین پر جو فلاں بندہ ہے میں نے اس کو اپنا یار بنا لیا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اے جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں۔ یہاں دو مسئلے سمجھ میں آئے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم لوگ بیعت ہونے کے بعد چھپاتے ہو، پیر کا نام نہیں بتاتے، یہ چھپانا کسی اور کا طریقہ ہے، بتانا سنت الہیہ ہے۔ پھر ولی سے محبت کرنا، پھر اس کا اظہار کرنا، یہ تو بخاری شریف سے حدیث میں نے عرض کی۔ اور دوسری بات ہے لوگ کہتے ہیں تم سے نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ ارکان اسلام کا منکر تو کافر ہوتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، مگر محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی ان سے محبت رکھ۔ پتہ چلا جبریل میں تو کمی نہیں تھی، پھر بھی محبت ولی کا حکم خدا دے رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور پھر یہاں بات نہیں ٹھہری، اللہ فرماتا ہے جبریل جتنے فرشتے ہیں سب کو میرا پیغام دے دے، اللہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اور پھر زمین پر جو مخصوص اور میرے مقبول دل ہیں، میرے ولیوں کی محبت ان دلوں میں بٹھا دو، اور اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دو، لوگوں کی حاجات و ضروریات ان سے وابستہ کر دو۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ یہاں باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریحی۔ جو ترغیبی ہوتا ہے اس میں امر کا صیغہ نہیں ہوتا، تصریح کے اندر امر کا صیغہ ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم قادری قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں، ہم قادری دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی قادری قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہو اور مریدوں کو پتہ ہو ہمارا شیخ پڑھتا ہے تو یہ ترغیب کا مضمون ہے، حکم نہیں ہے۔ اور اگر یہ حکم ہو میں بھی پڑھتا ہوں اور تم نے بھی پڑھنا ہے، اب اس میں امر ترغیبی اور امر تصریح ہوگا تو پوری شریعت کا مطالعہ کریں۔ امر ترغیبی اور تصریح یا آپ کو آیت درود میں ملے گا یا محبت ولی میں ملے گا۔ ذرا ترتیب دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ولی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے اور مومنین کو بھی حکم دیتا ہے۔ یہ امر ترغیبی خدا کی ذات کے لیے یا آیت درود میں ہے، امر ترغیبی اور تصریح یا محبت ولی میں ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، بڑے تھنک ٹینک یہاں موجود ہیں، اللہ جب اس محبت ولی کو عرش پر آشکار فرماتا ہے، جبریل کو ارشاد فرماتا ہے، پھر سارے فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے اس سے محبت رکھو۔ اب ولی رہتا زمین پہ ہے، چرچا عرش بری پر ہے، تو پتہ چلا غوث اعظم کا عرس زمین پہ بعد میں ہوا ہے، عرش بری پہ پہلے ہوا۔ حضرت غوث الثقلین کی محبت کا چرچا زمین پر بعد میں ہے، عرش بری پر پہلے ہے۔ جو زمین پر ولیوں کا عرس کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، ارے یہ زمین پہ بعد میں ہوتے ہیں، عرش بری پر پہلے ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، اگلی بات توجہ سے سنیے گا۔ بڑے بڑے ریال، بڑے بڑے پاؤنڈز، بڑے بڑے یورو، بڑے بڑے درہم، بڑے بڑے دینار لوگ خرچ کر کے ولیوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں، مگر آج تک ولیوں کی محبت ان سے نہیں نکلتی، کیونکہ وجہ صرف یہ ہے محبت ولی کی تحریک عرشی ہے، بغض ولی کی تحریک فرشی ہے، یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔
فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب یہاں پر ایک مفسر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن ہے، یہاں پہ رحمان کی جگہ اگر اللہ ہوتا، بھئی اللہ محبت بٹھا دیتا ہے دلوں میں، فرمایا اگر اللہ ہوتا، اس میں ذات ہوتا، تو اللہ کی ولیوں کی محبت ہر دل میں ہوتی۔ رحمان لگا کہ خدا نے یہ بتائے جو دل میرے پسندیدہ ہے میں انہی میں اپنے ولی کی محبت بٹھا۔ اچھا میرے مالک، اگر ہم تیرے ولیوں سے محبت کریں، یہ محبت فائدہ دے گی کچھ تو ہم بخاری شریف کی حدیث سے جان چکے، قرآن کی آیات بینات سے جان چکے، کیا تیرا کوئی اور حکم بھی ہے کہ اگر ولیوں سے محبت کرو تو ولی کام آتے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن پاک پڑھو، سورہ زخرف کے اندر یہ بات موجود ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ لوگوں قیامت والے دن ہر رشتہ دشمنی میں بدل جائے گا، صرف ایک رشتہ کام آئے گا، وہ متقین کا رشتہ ہے، وہ متقین کا رشتہ ہے، وہ متقین کا رشتہ ہے۔ میرے مالک وہ متقین ہیں کون؟ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ ولی کہیں گے یہی تو متقین ہوں گے۔ میرے مالک ان کے اندر یہ طاقت کیسے آ جائے گی؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چونکہ یہ میرے قریبی ہیں، جو قریبی ہوتا ہے کام نکلوا ہی لیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا یہ میرے قریبی ہیں۔ عزیزان محترم اس بات کو یاد رکھیں کہ قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، ماں جو ہے بیٹی کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی۔ آخر یہ قرآن کی نص میں یہ بات ثابت ہے، پھر یہ ولی کیوں کام آئیں گے؟ فرمایا بات یہ ہے یہ متقین ہیں، ان کی معیت و سنگت جو اختیار کرتا ہے قیامت والے دن، اللہ نے اسی لیے حکم دیا ان کی معیت، ان کی سنگت، ان کا تعلق اختیار کرو، باقی سارے تعلق یہاں ختم ہو جائیں گے، صرف ولیوں کا تعلق وہاں کام آئے گا۔ تو یارو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، تعلق وہاں تبھی کام آئے گا جب یہاں ہوگا، جب یہاں تعلق ہی نہیں ہوگا تو وہاں کام کیسے آئے گا؟ تو وہاں کام آنے کے لیے یہاں تعلق بنانا پڑے گا، یہاں ہوگا تو وہاں کام آئے گا۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حاشیہ طحطاوی شریف کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو دیدار خداوندی نصیب ہوا، تو فرمایا اے بایزید بسطامی، قیامت تک جس کو تیرا نام یاد رہے گا وہ جنتی ہے۔ اور میرے غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سیرہ العزیز فرماتے ہیں جو وضو کر کے میرا نام لے گا کبھی غریب نہیں ہوگا، جو میرا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے گا، خدا کو منانا ہو تو میرے نام کا وسیلہ پیش کرو۔ اب کوئی یہ کہے، میں نے ایک مثال اشارتاً دی ہے کہ یہ جو لوہا ہے نا، لوہا، یہ کام اس کا جلانا نہیں تھا، اس کا رنگ بھی کچھ اور تھا، جب اس کو مائیت نصیب ہوئی رنگ بھی وہی، رنگ بھی وہی، کام بھی وہی۔ اچھا اے لوہا یہ بتا کہ کیا تو پھر ہر وقت اسی کیفیت میں رہے گا؟ کہا نہیں، جب تک صحبت میں رہوں گا، اور جب ہٹوں گا تو میں بدتر ہو جاؤں گا، زنگ آلود ہو جاؤں گا۔ اب میں نے صحبت میں رہنا ہے تاکہ وہی کام، پتہ چلا ولیوں سے نسبت کو پختہ کر کے پھر بھاگنا نہیں، پھر اس میں رہنا ہے، تب جا کے رنگ بھی لگیں گے، پھر جو کہو گے وہ بات بھی ہوگی۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، فرض نماز کے بعد بندہ نوافل پڑھتا ہے، وہ جب نوافل پڑھتا ہے نا تو میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کے علم میں، میں جو نکتہ بتانے لگا ذرا توجہ کرنا ہے، اس توجہ کروانے لگا۔ نفل کہتے ہیں نفع دینے والی شے کو، نفل کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہاں پر کافی سارے میرے سامنے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرمائیں، مجھے ایک بات بتائیں،
اگر میں روزانہ 5000 نفل پڑھوں اور کہوں مفتی صاحب آپ یہ فتویٰ دیں کہ اب میں نہیں دیکھ رہا وہ دیکھ رہا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ پھر سوچنا پڑے گا یہ نفل جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نفل وہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہا صوفیاء کہتے ہیں وہ نفل کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کی صفات کاملہ ہیں، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اس سے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے وہ تعلق نہیں چھوڑتا۔ جب یہ خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں گی تو یہ قرب خداوندی کا سبب بن جائیں گی۔ ابھی تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں بہت کچھ تصوف پہ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں سکتا، کیونکہ علم پڑھنا ضرور ہویا پر دسنا نا منظور ہویا، جس دسیا وہ منصور ہویا، اس سولی پکڑ چڑھایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو پھر جب آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی، جو آپ کو گالیاں دے وہ بھی آپ کا محبوب، جو پھول برسائے وہ بھی محبوب، جو تعریف کرے وہ بھی آپ کا، جو گلہ کرے وہ بھی آپ کا، جو آپ سے تعلق توڑے وہ بھی آپ کا، جو جوڑے وہ بھی آپ کا۔ جب آپ کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی نا، اس وقت پھر قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر بیعت کے نہیں مرے گا، پر مرید بھی وہ ہوگا جو کہے حضور میں آپ کو بھی مانتا ہوں، آپ کی بھی مانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں صرف 11ویں کی کھیر تو کھاتا ہوں، بات آپ کی نہیں مانتا، وہ مرید نہیں ہے۔ مرید وہ ہے جو غوث اعظم کو بھی مانے، غوث اعظم کی بھی مانے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں جو میرا مرید مشرق میں ہوگا اور میں مغرب میں ہوں گا، اگر اس کا ستر کھل گیا تو میں ڈھانپوں گا۔ اب بد باطل، خبیث، قج فاہم، کم عقل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں، جناب یہ کیا بات ہوئی، اگر پیر مغرب میں ہے مرید مشرق میں ہے تو اپنے مریدوں کے عیبوں کو کیسے ڈھانپے گا؟ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ ہے جس کو جانوروں کی بولی سمجھ آ جائے؟ کوئی بندہ ہے جو کتا بول رہا ہو تو یہ سمجھ جائے، بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہو یہ سمجھ جائے، بھینس اور بکری بات کر رہی ہو یہ سمجھ جائے؟ ارے تم تو ایک رذیل سے رذیل، خسیس سے خسیس جانور کی بولی نہیں سمجھتے، پھر اشرف المخلوقات میں خاص الخواص کی بولی کیسے سمجھ سکتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو تم اشرف المخلوقات میں سے خاص الخواص کی بولی کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے جو میرے غوث الثقلین غوث سمدانی سیدی و مرشدی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سیر العزیز نے فرمایا کہ میں 70 ڈھانپتا ہوں، معنی یہ ہے کہ میں اپنے مرید کو رسوا نہیں ہونے دیتا، میں اپنے مرید کو اس جہان بھی رسوائی سے بچاؤں گا، اس جہان بھی رسوائی سے بچاؤں گا۔ آپ کہیں گے غوث الثقلین میں یہ کمال کیسے آیا؟ میں نے کہا مائیت کی وجہ سے آیا۔ فناء شیخ بھی ہیں، فناء رسول بھی ہیں، اس کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ اب وہ تو بولتے نہیں، جو بولتے ہیں وہ کر ڈالتا ہے۔ فرمایا میں رسوائی سے بچاؤں گا۔ آپ کہیں گے غوث اعظم یہ کمال کیسے آیا کہ وہ رسوائی سے بچاتے ہیں؟ ذرا ٹھہریے، توجہ کیجئے، ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، نتیجہ بعد میں نکالیے۔ مجھے یہ بتائیں زمزم شریف کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کرے یہاں بھی دیکھیں اور وہاں بھی جا کے دیکھیں، پیئیں بھی۔ یاد رکھیں فقہاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، میرے خیال میں بہار شریعت میں بھی ہے، کافی عرصہ ہو گیا پڑھی نہیں، تو اس کے اندر بھی ہے کہ جب آپ نشانات ویسے میں نے لگا کے رکھے ہوئے، بات پکی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جائے تو 3 چلو بھر کے اپنے سر میں ڈالے، جب تک وہ 3 چلو سر میں ڈالے اور کہے میرے مالک تیرے نبی کا فرمان ہے، اور یہ تجربہ ہے صوفیاء کا کہ 3 چلو بھر کے اپنے سر میں ڈالے جائیں تو بندہ جب تک جیتا ہے رسوا نہیں رہتا، اس کو کوئی رسوا کر نہیں سکتا۔ اور پھر اگر کسی کو منافقت کی بیماری ہو، منافق ہو، وہ کوئی اور وظیفہ نہ پڑے، روزانہ زمزم لے کے اس کو دیکھتا رہے، نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہم تو وہ وظیفے بتاتے ہیں جو امام الانبیاء نے بتائے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا یہ پڑھو وہ پڑھو، اس کا پتہ نہیں ہے ہمیں۔
اور پھر فرمایا اگر دعا کی قبولیت کی علامت ہو تو پھر یہ زمزم شریف کو ہاتھ میں پکڑو اور پہلے دعا کرو، اے اللہ فلاں میرا کام ہو جائے، تو پھر یہ پیو، تمہارے پینے سے پہلے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ جب یہ آب کی خصوصیت ہے، اب دیکھنا پڑے گا یہ خصوصیت آئی کہاں سے۔ کہا بات یہ ہے اس کو حضرت اسماعیل سی ایڑی سے نسبت ہے، اور دوسری بات یہ ہے ایک دن جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیرے زمزم پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنا لعاب دہن کلی مبارک زمزم میں ڈالی اور فرمایا قیامت تک میرا تبرک میرے امتیوں تک پہنچتا جائے گا۔ تو یارو جس زمزم کے کنویں کے اندر جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چلا جائے، سرکار کلی فرما دے، وہ کلی اس کے اندر چلی جائے، وہ پانی مبارک چلا جائے، وہ پانی متبرک ہو جاتا ہے۔ اب وہ تبرک کا پانی جو سر میں ڈالتا ہے وہ رسوائی سے بچ جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے منافقت سے بچ جاتا ہے، جو قرب میں دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ ارے وہ تو آب ہے اور غوث اعظم خون رسالت ماب ہے، لعاب بھی دیا ہے، ہاتھ بھی رکھا ہے، تو جو ان کے دامن کرم میں آتا ہے وہ بھی رسوائی سے بچ جاتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے یہ نظریات گھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے۔ اچھا ایک اور علمی نکتہ بھی عرض کر دوں۔ کوئی یہ کہے نا کہ جی فنا فی اللہ کا مقام بندے کو نہیں مل سکتا، ابن عربی کو پڑھ لیں، بڑے بڑے جید صوفیاء کو پڑھ لیں، نظام الدین نیشاپوری کو پڑھ لیں، ابو اللیث سمرقندی کو پڑھ لیں، امام بکری کو پڑھ لیں، کئیوں کو پڑھ لیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا۔ اور الحمدللہ ہماری لائبریری میں 300 کے قریب جو ہے وہ تفاسیر ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت نہیں کی وہ ساری زیارت کر کے جائیں گے، جو نئے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں کتابیں پڑھی نہیں جاتی، پڑھی بھی جاتی ہیں اور پڑھ کے پلائی بھی جاتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو کوئی یہ کہے جی فنا کا مقام ملتا ہی نہیں، تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اور آپ نے نہیں مارا، جو آپ نے مارا وہ آپ کے رب نے مارا۔ تو یارو مجھے یہ بتاؤ، نفی اس بات کے میں ابھی قانون حصر کے یا قصر کے بیان نہیں کرتا، اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں کہ اور جو آپ نے نہیں مارا، وما رمیتا، اور جو آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا، جو آپ نے مارا، ولکن اللہ رما، وہ آپ کے رب نے مارا۔ اب کوئی ملا، کوئی دانشور، کوئی محقق حقے کی پیداوار تحقیق کی نہیں، وہ محقق اس آیت کو سامنے رکھ لے اور پھر کہے نہیں جی حضور نے نہیں مارا، نہیں اللہ نے نہیں مارا۔ اب آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، جدا کر کے دکھائیں، نہیں دکھا سکتے، یہی تو مقام فنا ہے اور کیا نہیں سمجھ آئی؟ یہی تو مقام فنا ہے اور کیا ہے؟ اور ابن عربی نے اس آیت کے ساتھ لکھا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف عبارت وہ فرماتے ہیں وَكَانَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْحَقِّ وَكَانَ فِعْلُهُ فِعْلَ الْحَقِّ وَكَانَ نُطْقُهُ نُطْقَ الْحَقِّ وَكَانَ قَلْبُهُ مَيْدَانَ تَجَلِّيِ الْحَقِّ مَنْ رَآنِ فَقَدْ رَأَى۔ توجہ ہے؟ اب تو کوئی گلہ کوئی شبہ نہیں رہتا کہ غوث اعظم جو فرمائے وہ ہوگا۔ اچھا ایک بات اور بھی کر دوں، کل کو کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ کہے میں فنا کے مقام پہ پہنچ گیا، میں نہیں بولتا، میرے اندر تو وہ بولتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ جو بولا ہے وہ منصور بنا ہے، وہ سولی پہ چڑھا ہے، شریعت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اور مولانا روم نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا ایک بادشاہ وقت تھا، وہ کہتا تھا میرا گھوڑا بیمار ہے، جس نے مجھے اپنے گھوڑے کے مرنے کی خبر دی اس کا سر قلم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، کوئی مجھے آ کے یہ نہ بتائے میرا گھوڑا استقبل میں مر گیا۔ تو ایک سادہ سا انسان تھا، تو وزیر نے اس کو کہا کہ یار بات یہ گھوڑا تو مر گیا ہے، اور جا تو بادشاہ کو بتا، کہا یہ مجنوں ہے، یہ کملا ہے، یہ بھولا ہے، یہ جا کے کہہ دے گا چلو اس کی جان جائے گی، ہم تو بچیں گے۔ اب وہ بھولا اتنا بھولا نہیں تھا، اس نے کہا اعلان میں نے بھی سن رکھے ہیں کہ جو کہے گا میرا گھوڑا مر گیا
اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اعلانات میں نے بھی سنے ہیں، اعلانات میں نے بھی سنے ہیں، میں نہیں کہتا۔ وزیر نے تلوار نکالی اور کہنے لگا بات سن، یہاں مرنا ہے یا وہاں مرنا ہے، اب یہ تو خود ہی تعین کر لے، یہاں مرنا ہے کہ وہاں مرنا ہے، تعین کر لے۔ اس نے سوچا مرنا ہی تو ہے نا، تو پھر وہاں مر جاتا ہوں، 2 لمحے زندگی کے اور بڑھ جائیں گے، تو مرنا ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے، بات تصوف کی ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، کہا مرنا تو ہے نا، تو پھر وہاں مر جاتے ہیں، یہاں کیوں مرے؟ تو پھر جب سامنے گئے اور بادشاہ نے پوچھا سناؤ میرے گھوڑے کا کیا حال ہے، استبل سے ہو کیا؟ جی حضور ہو کیا ہو؟ کیسا تھا؟ کہتے جی آپ کی یاد میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، ابھی یاد کرتے کرتے سو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی یاد کرتے کرتے سو گیا۔ اس نے کہا گویا میرا گھوڑا مر گیا ہوا کہ صحیح تسا آنکھو میں نہیں آدھا، میں اکثر جان لگی ویسی میں نہیں آدھا۔ نہیں سمجھ آئی، میں نہیں کہتا آپ کہیں حضور، ہم نہیں کہتے، جان کے لالے پڑ جاتے، ہم نہیں کہتے آپ کہیں۔ اللہ اکبر، ہم نہیں کہتے۔ توجہ ہے آپ کی، میں نہیں کہتا، دلے بے مدعائے میں نہیں ہوں، جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں، پتے کی بات کہتا ہوں سن پیارے، تمہیں دھوکا ہوا ہے میں نہیں ہوں۔ ہاں کاش یہ سمجھ آ جائے، یہ میدان سمجھ آ جائے۔ اچھا چلے ایک بات میں اور عرض کر دوں، علماء تشریف فرما ہے، ایک تو علماء کے سامنے تقریر کرتے ہوئے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بس کیا کروں، اپنی کام علمی کا اقرار کرتا ہوں ان کے سامنے، امید ہے میری خطاؤں پہ پردہ ڈالیں گے، اگر نہ بھی ڈالیں گے تو جواب دینا آتا ہے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ تو کیونکہ اللہ کرے عالم وہ ہو جس کے اوپر کسی اللہ والے کی نگاہ بھی ہو، نگاہ کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، یاد رکھیں، نگاہ ہوگی علم بھی ہوگا، برکات بھی ہوگی، اور اگر علم ہوگا اور نگاہ نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے، جشن 100 سالہ ہوا تھا کسی زمانے میں، تو ایک پارٹی نے جشن 100 سالہ کرایا، تو اس میں اندرا گاندھی کو بلایا۔ اندرا گاندھی کو جب بلایا تو اب وہ ایک کرسی پہ صدارت کر رہی تھی، اور 10 لاکھ ملا سامنے بیٹھے ہوئے اجتماع میں 100 سالہ جشن کے اوپر خوش ہو کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اگر ایک مولوی کی 2 آنکھیں ہوں اور 10 لاکھ مولوی ہوں تو 20 لاکھ آنکھیں جس کو تکتی رہیں اس کو مسلمان نہیں کر سکی۔ ارے میرا پیر تو وہ ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ارے ان کے پاس الفاظ تھے، اور خواجہ معین الدین والملت کے پاس یار کی نگاہ بھی تھی، الفاظ بھی تھی، قرآن بھی تھا، صاحب قرآن تھا، تعلق بھی تھا۔ چھڑے مولوی نہیں بننا، ورنہ گردانوں میں گردان رہ جاؤ گے، ساری زندگی غیبت اور چغلی میں مر جاؤ گے۔ کسی صوفی کی سنگت میں آ جاؤ، علم پڑھتے جاؤ گے، عاجزی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد کو کہا، میں نے کہا حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے۔ فرمان لگے عجیب بات ہے، تم غیبت کو تو حرام سمجھتے ہو، حسد کو تو حرام سمجھتے ہو، غیبت کو حلال سمجھتے ہو، اگر اس نے تو اسے حسد کیا وہ بھی حرام ہے، جو تو یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کرتا ہے یہ بھی حرام ہے، بچ جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا، اب آپ دیکھیں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم نے سنگت اختیار کرنی، سب کو نہیں ہے۔ درود و سلام کا حکم سب کو نہیں ہے، ایمان والوں کو ہے۔ وسیلے کا حکم نہیں سمجھ آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ جو کہے میں درود و سلام نہیں پڑھتا سمجھ جاؤ اس کو دعوت ہی نہیں ہے، اور جو وسیلے کا منکر ہو اس کو دعوت نہیں ہے۔ اور ولیوں کی جو بیعت کرے، اگلے دن اہل علم کی مجلس میں میں نے کہا یہ جو آیت ہے نا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے شجر کے نیچے بیعت کی۔ میں نے کہا قرآن کی ہر آیت کا جو نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا، نماز کا، روزے کا نزول خاص ہے، حکم عام ہے۔
آج تک سارے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کا چاہے بیت رضوان کا نزول خاص ہے، اس کا حکم عام کیسے ہوگا؟ ذرا یہ تو سمجھائیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس کا جواب ایک ابن عربی نے دیا ہے، یا ایک اور مرد کلندر ہیں، اس وقت وہ حیات ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے، وہ لکھا ہے کتابوں میں، باقاعدہ ریٹن ہے۔ فرماتے بات دراصل یہ ہے، شجر کی تحقیق کرے نا تو شجر میں کوئی کمال ضرور ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو درخت نے کیا کہا تھا؟ میں آگ نہیں۔ تو کمال کی بات ہے۔ حضور غزالی زمان راضی دوران سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، بندے کی درخت میں اس کا بولنا مان لیتے ہیں، اور کسی کو جن چمٹ جائے بندے کی زبان پہ جن کا بولنا مان لیتے ہیں، جو مقام فنا پہ ہو اس کا بولنا نہیں مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا شجر کا کوئی مسئلہ ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا روحانی شجر 4 ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی۔ اب جو کسی شجر کے اندر آ کے بیعت کرتا ہے اس مومن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ کہا ہم ولیوں کی بیعت نہیں کرتے، میں نے کہا وہ ایمان والے کرتے ہیں، وہ راضی ہوتے، تمہیں تو کہا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ سمجھے میری بات کو؟ کچھ لوگ تو ویسے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں کہ جناب قبلہ کاظمی صاحب کے لیے آئے تھے، وہ آئے نہیں۔ میں نے کہا میں بھی نہیں بیٹھا، وہ خود انہوں نے فرمایا کہ گفتگو کا ایسے منہ بنا کے نہ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ابھی تک وہ باضد ہے میں نے آنا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ نے اپنی صحت پہ توجہ کرنی ہے، اللہ حضور غوث اعظم کے ذکر کے صدقے ان کو صحت کاملہ، ان کا سایہ تا دیر صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سر پر قائم ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، ہم یہ جو بیعت ہوتے ہیں، قرآن کا حکم، ولیوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں، قرآن کا حکم، وسیلے کو مانتے ہیں، قرآن کا حکم، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا حکم، تو پتہ چلا ہمارے عقائد گھڑے ہوئے نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو زمزم کو لعاب کی نسبت ہے، حضرت اسماعیل کی نسبت ہے، تو اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا، رسوائی سے بچاتا ہے، منافقت سے بچاتا ہے، قبولیت دعا کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ تو غوث اعظم وہ چشمہ حیات ہیں، خون مصطفیٰ ہیں، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ پھر میرے آقا نے لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی خطاب کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، کسی کو استاد کہتا ہے بیٹے تو تقریر کیا کر، کسی کو ماں کہتی ہے، کسی کو باپ کہتا ہے، میرے پیر وہ ہیں، غوث سمدانی وہ ہیں، قطب ربانی وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرا بیٹے عبد القادر تم خطاب کیا کرو، تقریر کیا کرو۔ ارے جب یہ بولتے ہیں خود نہیں بولتے، ان کے بلوانے سے کلام کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت غوث الثقلین نے جب فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو کئی ولیوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم یہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہی تو فرماتے ہیں، ہم نے اسے کہا ہے تو یہ فرماتے ہیں، میرے فرمان میں وہ فرماتے ہیں، میرے فرمان پر وہ فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث سمدانی کی مجلس میں تائید کے لیے اور آپ کی تربیت کے لیے جلوہ گر ہوتے، کئیوں کو نظر بھی آتے، جیسے آپ تو گفتگو فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، حضرت علی بن حیثی وہاں پہ سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، عالم رویا کے اندر جانے کائنات کی زیارت ہوتی ہے، غوث اعظم منبر چھوڑتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ پر جلالی کیفیت غالب رہتی ہے، یہ میدان میں سویا ہے، مجلس میں سویا ہے، اس کی خیر نہیں۔ جب اس کی آنکھیں کھلی آپ نے فرمایا تجھے جانا کا دیدار ہو رہا تھا؟ جی مجھے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی تھی۔ تو علی بن حیثی کہتے ہیں کمال سہی اسن نیندر چ دے دے ہیں، تسا جاگتے نہیں دے پائے ہو۔ توجہ ہے، ہم نیند میں دیکھتے ہیں اور آپ جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم تو نیند میں دیکھتے ہو، عبد القادر جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، تربیت جو مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ مولا علی نے 6 بار سوال کیا، اے دادا جان آپ نے 6 بار کیوں؟ فرمایا برابری نہ ہو، میرے نبی کے صحابی وہ ہیں جو خواب میں برابری نہیں کرتے، وہ جاگتے ہوئے برابری کیسے کر سکتے ہیں؟
اور پھر ایک بندہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ کمال ہے، جب جانے جانا نے لعاب دہن عطا فرمایا پھر حضرت مولا علی کو لعاب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا جب قرآن کی آیات تمہارے پاس ہے پھر تفسیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ چلا اس لیے عطا فرمایا میرے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو مدینۃ العلم سے بھی فیض یاب ہو جائے، باب العلم سے بھی فیض یاب ہو جائے، پتہ چلے ابواب سخن سارے کھل جائیں، کیونکہ بلانے والے جو خود مولا علی بھی ہیں اور میرے آقا بھی ہیں۔ توجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے وسیلے سے خدا سے مانگو، میرا نام لے کے مانگو عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے بالخصوص خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی دعا مانگو الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، ارے یہ تم پڑھا کرو جب تم غوث اعظم کا وسیلہ دو گے تو غوث اعظم کا فرمان ہے میرے نام کا وسیلہ پیش کرو، وہ مان جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص درجہ ولایت پر فائز ہے اور وہ کسی وجہ سے اس کی ولایت سلب ہو گئی، ولایت سے معزول ہو گیا، 360 اولیاء کے پاس گیا۔ اب یہ فنا اور مائیت کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ 360 اولیاء کی خدمت میں گیا، حضور دعا کر دے۔ صاحب نے کہا جی لوح محفوظ پہ دیکھا ہے تیرا نام خارج ہو گیا، ہاں اگر تو دوبارہ ولی بننا چاہتا ہے تو حضرت پیر عبد القادر جیلانی کے دروازے پہ جا، غوث سمدانی کے دروازے پہ جا، شہباز اعلی مکانی کے دروازے پہ جا۔ جب وہاں جائے گا اگر وہ تیری سفارش کریں گے تو پھر تیری ولایت دوبارہ تجھے مل جائے گی۔ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور دعا فرمائے۔ فرمائے میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تیری ولایت سلب ہو گئی، تم معزول ہو گیا۔ اس نے کہا حضور 360 اولیاء یہی کہہ رہے ہیں مگر آپ کے دروازے پہ آیا ہوں تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا نا، کچھ لے کے جاؤں گا۔ حضور والا مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ آپ نے دعا کی میرے مالک اس کی ولایت کو دوبارہ بحال کر دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے عبد القادر جیلانی 360 اولیاء نے سفارش کی ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اب آپ نے جو ایک ناز اور انداز اور پیار کی بات کی ہے وہ سمجھے۔ آپ عرض کرنے لگے میرے مالک جب اس کو تو نے بحال ہی نہیں کرنا تھا میرے در پہ آنے کیوں دیا ہے؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ میرے مالک پھر مجھ سے دعا کیوں کروائی ہے؟ یہ میرا طلبگار بن کے کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اس سے سارے محبت کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہو جاتی۔ تو پھر ہاتف غیبی سے آواز ہے یا عبد القادر یہ اختیار ولایت دینے کا، معزول کرنے کا، سلب کرنے کا، عطا کرنے کا تجھے ہے، تو جس کو جو کوئی دے گا ہماری طرف سے ہوگا۔ اچھا بعض مرید ایسے ہوتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس رش ہوتا ہے ان کو دھکے دھکے کھانے کی عادت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی شیخ کریم اکیلے بیٹھے ہو نا تو پھر ان کی طبیعت پہ خرابی ہو جاتی ہے، اچھا خیر ہوئے پتہ نہیں آج کیا تھا گلے بیٹھے، کیونکہ مرید جو اپنی مراد کے ہیں، کاش پیر کے مرید ہوتے تو پھر یہ اعتراض کی دنیا میں جاتے ہی نہ۔ جو ایک دفعہ بک جاتا ہے نا المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جس کا اپنا ارادہ ہی نہیں، لا یملک شیئا حتی نفسہ، ارے وہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی جان ہی اپنی نہیں سمجھتا، وہ مرید ہوتا ہے۔ تو آپ کے ایک مرید تو دھکے شکے لگتے تھے نا، تو ایک دن نا آپ بازار میں تشریف لے کے جا رہے تھے، جمعے کا دن تھا، جمعہ نماز پڑھانی تھی۔ اس دن کسی نے حضرت غوث پاک کی طرف توجہ نہیں دی، سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں تھے، تو اس کو جناب بڑا اعتراض شروع ہوا، عجیب بات ہے پتہ نہیں غوث پاک پتہ نہیں اس درجے پہ نہیں ہے یا کیا ہو گیا آج کوئی دیکھتا نہیں۔ جب آپ نے یہ بات سنی نا آپ دیکھ کے اس کو مسکرائے، جس مسکرائے نا لوگوں کا رش میں ڈایا، پھر دھکے لگتے 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 آخر جب نماز پڑھ لی فرمانے لگے علی تو یہی دھکے کھانا چاہتا تھا؟ ارے لوگوں کے دل ہمارے تصرف میں جب چاہیں اپنی طرف موڑ دیں، جب چاہیں توجہ ہٹا دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج تو مرید ایسے ہیں کہ پیر چائے نہ پوچھے پیر فارغ، ٹائم نہ دے پیر فارغ، کوئی جناب کوئی مسئلہ ہو جائے جی پیر فارغ۔ ایسے مراد کے جو ایسے جو مرید ہوتے ہیں نا
وہ اپنے پیر کے نہیں اپنی مراد کے مرید ہوتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور جن لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے نا کہ ہر جگہ جا کے بیعت کر لی، جو پیر دیکھا اس کی بیعت کر لی، وہ اس گندے انڈے کی مانند ہیں۔ جو ایک انڈا مرغی کے نیچے آ جائے نا تو اس سے چوزے پیدا ہوتے ہیں، اور جو انڈا سرک جائے وہ ہو جاتا ہے گندا انڈا۔ پھر گندے انڈے میں گندگی ہوتی ہے، زندگی نہیں ہوتی۔ اب اس کو جس مرغی کے نیچے بھی رکھو گے وہ گندا ہی رہے گا۔ ہاں، اپنے پیر کا تصور کر کے جس ولی کی زیارت کے لیے جائے گا تو مٹی جائے گا، سونا بن کے آئے گا۔ یہ تفرقے نہ پیدا کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایسا طالب علم ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، کند ذہن ہے، آپ اس کو سبق یاد کروا رہے ہیں۔ اور ایک کتاب میں ایک بابا ہے 80-90 سال کا، اس کو الف با تا سا پڑھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے ہفتے بعد یہ فوت ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یہ دینی طالب علم بن جائیں۔ جو دینی طالب علم دوران علم فوت ہوتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ لوگوں نے تو کھیر کھائی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے تو 11ویں والا پیر ہی سمجھ آتا ہے۔ خدا کی قسم، حضرت غوث الثقلین جیسا کوئی مفسر اس وقت نہیں تھا جب آپ تھے، کوئی محقق اس وقت نہیں تھا جب آپ ظاہری طور پہ حیات تھے، اور میں تو یہ کہوں گا جیسے وہ اس وقت تھے ایسا آج بھی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابن جوزی جیسا نقاد جب آپ کی خدمت میں گیا تو آپ نے 11 تفسیریں فرمائیں۔ ساتھی بیٹھا تھا، اس کو کونی مار کے اس نے پوچھا آتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں آتی۔ پھر 12، اور پھر جناب 40، اور پھر آپ نے فرمایا اب ہم حال کی طرف جاتے ہیں، کال کو چھوڑتے ہیں، حال کی طرف جاتے ہیں۔ پھر ابن جوزی نے کپڑے پھاڑ کے رکھ دیے، کیونکہ حال ایک ایسی کیفیت ہے کہ جب بندہ حال میں جاتا ہے پھر اس حال میں رہتا نہیں، بے حال ہو جاتا ہے۔ جب بے حال ہوتا ہے تبھی حال کھیلتا ہے نا، نہیں سمجھے؟ اگر حال میں کال میں رہے گا تو حال میں جائے گا نہیں۔ اور پھر اتنے بڑے مفتی، ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جب تک میں یکتا عبادت نہیں کروں گا اس وقت تک میری بیوی پر 3 طلاق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یکتا کیسے ہو سکے؟ درود وہ پڑھو تو کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، نفل وہ پڑھے تو کوئی اور پڑھ رہا ہوگا، قرآن وہ پڑھے تو کوئی اور پڑھ رہا ہوگا۔ حضرت غوث ثقلین کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اس کو مکے لے جاؤ، سب کا طواف رکوا دو، یہ اکیلا طواف کرے، یہ یکتائی میں آ جائے گا، اس کی بیوی بھی طلاق سے بچ جائے گی۔ اگر ایسا نہیں تو طلاق ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ پتا چلا کہ غوث اعظم بھی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے تھے، تبھی تو مسئلہ بتا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ذرا ڈیپلی گہری نظر سے پڑھا کریں آپ۔ آخری بات اور گفتگو ختم، کیونکہ تمہید باندھتے باندھتے 1.25 گھنٹہ ہو گیا، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ اچھا یہ بات جو ہے آخری اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ابھی تو ہمارا ایک درس اور بھی رہتا ہے۔ جو اعتراضات لوگ سوشل میڈیا پہ غوث پاک پہ کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو جواب دے رہے ہیں، اور ایسا جواب ہے کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی دوبارہ جواب دینے۔ عزیزان محترم، میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی کی قدم پہ ہے، میں اپنے آقا کے قدم پہ۔ جو معجزات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، اللہ نے وہی کرامت کی صورت میں غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں نا، ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک بات چلی تھی، یہ کہیں نہیں ہے جی، جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے تحقیق کی تو یہ بہت ساری کتابوں میں یہ بات ہے کہ جب غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوتے تو مکھی آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم مبارک سے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ اور آپ یہ فنا رسول کے مقام پر تھے، اگر اس کو کسی کو فنا کا پتہ نہیں تو وہ کسی اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جا کے پڑھے نا۔ اور آپ کے بیٹے سیدی عبد الجبار شاہ رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا، حضور یہ جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں یہ تو جانے جانا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ تو فرمایا بیٹے میرا وجود نہیں ہے ہی میرے نانا جان کا وجود۔ کاش کوئی اس بات کو سمجھے، کاش کوئی سمجھے اس بات کو۔ اچھا جیسے نے نہیں مانا نہ مانے، پر جب وہ اعتراض کرتے ہیں آپ جو پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، آپ کا ایمان کے تحفظ ضروری ہے۔ اچھا پھر صاحبزادے نے سوال کیا، حضور ایک بات تو بتائیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوپ میں آپ جاتے تھے تو بدلی چھا جاتی تھی اور بارش برستی تھی، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا،
آپ نے اب جواب کیا دیا؟ فرمایا ہاں ہاں میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میں نے خود موقوف کر دیا تاکہ نبی اور غیر نبی کا فرق ظاہر رہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، حضرت غوث الثقلین غوث سمدانی آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے معجزات ہیں، تو دسترخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے غوث کو وافر حصہ ملا ہے، تو بہت لنگر ملا ہے، بڑا نوازا ہے، کرم نوازی کی ہے۔ ایک دن حضرت غوث الثقلین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں بحث کر رہے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں میرا نبی وہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا، کیا تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں؟ حضرت غوث الثقلین کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا۔ جب ہم لوگ میلاد پڑھتے ہیں نا، محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتے تو بعضوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ جی دیکھو جی یہ شانیں اور یہ عظمتیں کیوں بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک درد دے رہا ہوں، ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بحر کے ممالک میں جانا ہوتا ہے، وہاں اس وقت مسلمانوں کے خلاف بہت کام کیا جا رہا ہے، بالخصوص جو مسلمانوں کے اور انگریزوں کے بچے پڑھتے ہیں نا، انہوں نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بچے کو کہتے ہیں یسوع مسیح سے چاکلیٹ مانگو، چاکلیٹ ان کی گود میں گر جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں تم اپنے نبی سے مانگو، کچھ نہیں آتا، کیونکہ سینسر سے وہ جو وہ بولتے ہیں نا، وہ سینسر سے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے منافق بھی کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے۔ میں کہتا ہوں وہ گستاخی کا سبب یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ ایسی کتابیں نہ لکھتے، اپنا منہ اور قبریں کالی نہ کرتے، تو آج ان کی جرت نہیں تھی ایسا کریں۔ لیکن دعوت فکر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، ہر جگہ، گھر میں، دوستوں میں، ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کریں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کریں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کریں، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کریں، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کریں، معجزات یاد کریں، نبی کے کمالات یاد کریں۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پہ ایک مسلمان، ایک ہندو، ایک عیسائی اور ایک یہودی بیٹھا ہو، اور سب سے پہلے ہندو کھڑا ہو جائے اور کہے ہمارے ہنومان نے 40 من وزنی کمان کو توڑا ہے، کیا تمہارے نبی میں یہ کمال ہے؟ اور پھر عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے میرے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں، بیماروں کو شفا بخشی ہے، بارش والوں کو ہاتھ پھیرا شفا مل گئی، کیا تمہارے نبی میں یہ کمالات ہیں جبکہ یہ باتیں تمہارے قرآن میں بھی ہیں؟ اور پھر یہودی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے دیکھو ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے تو چشمے پھوٹے ہیں، کیا تمہارے نبی کا یہ کمال ہے؟ اور کوئی تبلیغی اور وہ جی دیکھو نا جی بات یہ ہے جی ہمارے نبی تو ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں کوئی مسلمان ہوگا؟ لعنت ہے ایسی تبلیغ پر جو عظمت رسول کو گھٹائے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اس آستانے کا میسج لے کے جائیں، ہم نے جب تک جینا ہے عظمت مصطفیٰ کا چوکیدار بن کے جینا ہے، عظمت اولیاء۔ ہم نے نبی کی عزت کا، عظمت کا چوکیدار بن کے جینا ہے۔ ہم کسی بد مذہب کو عظمت صحابہ پر نہیں بولنے دیں گے، عظمت اہل بیت پہ نہیں کلام کرنے دیں گے، عظمت اولیاء پہ نہیں کلام کرنے دیں گے۔ جب تک یہ نبی کے غلام زندہ ہیں یہ ان پر چوکیدارہ کرتے رہیں گے، پہرہ دارہ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر وہ کوئی ملا وہ کھڑا ہو جائے تبلیغی، وہ کہے جی وہ نبی تو تھے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، لعنت ہے ایسی تبلیغ پر، لعنت ہے اس کے ایسے پڑھنے پر، اپنی زندگی دینے پر۔ ایسے منافق سے بہتر آپ لوگ ہیں۔ بے شک آپ نے درس نظامی نہیں کی مگر نبی کا عشق رکھتے ہیں، اور آپ اپنے علماء کو سنتے ہیں، علماء ربانیین کی مجلس میں جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے دفاع کرے اور یہ کہے اوے ہندو سن لے، تیرے ہنومان نے اگر 40 من کمان کے ٹکڑے کیے ہیں یہ کوئی کمال نہیں، میرا نبی تو وہ ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔
میرا نبی وہ ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اوے عیسائی، تو نے یہ کہا کہ تیرے نبی نے مردے زندہ کیے، ہم ان کی عظمتوں کو مانتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے قرآن نے یہ بتایا ہے، مگر یہ بتا مردے کی تعریف کیا ہے؟ مردہ کہتے اس کو ہے جس کے اندر جان رہ چکی ہو۔ ارے میرے نبی نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھایا ہے، درختوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور پھر جن کو تیرے نبی نے شفا بخشی ہے ان کا پتہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، پر جس دھرتی مدینہ تو رسول میں میرے آقا نے قدم رکھا، فرمایا قیامت تک مٹی ہے، مدینہ میں بھی شفا ہے، مدینے کی فضا میں بھی شفا ہے۔ ارے وہ توجہ ہے آپ کی؟ تو جس دھرتی پہ قدم رکھا یہی وجہ تھی اصحاب صفا کا سپاہی صفائی کر رہا ہے، گرد و غبار مدینے کی متبرک مبارک مقدسہ مطہر اڑ رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا سبق بھی یاد ہے کہ نہیں، مولوی کہتے بھولے ہیں، میں نے کہا بھولے نہیں، دیکھ رہے تھے جو نبی پڑھا گئے ہیں، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے ایسے رومال رکھا، اصحاب صفا کے سپاہی نے رومال کھینچا اور کہنے لگا امیر المومنین بھول گئے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جس مدینے کی دھرتی پہ میں نے قدم رکھا ہے قیامت تک اس کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ اے ہندو اے یہودی تو سن لے، تیرے نبی نے عصا مارا تھا، چشمے پھوٹے تھے، ہمارے قرآن میں ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، اگر پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، میرا نبی تو وہ ہے جس نے انگلیوں سے چشمے نکال کے نکالا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، 1500 صحابہ ہیں، عرض کرتے حضور پانی نہیں، فرمایا مشکے خالی کر دو، ایک کٹورے میں پانی لو، جیسے سرکار نے ہاتھ رکھا لگتا تھا حوض کوثر سے کنیکشن جڑ گیا ہے، ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو 1500 تھے، 3 لاکھ بھی ہوتے تو سارے سیراب ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج اور سے غوثیہ پر آنے والوں یہ لے کے جاؤ یہاں سے نظریہ، ہم نے عمل کے ساتھ عقیدے پر برقرار رہنا ہے۔ عقیدہ اہل سنت اس دن بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک یہی عقیدہ سچا ہے۔ آپ گھر بدلی کر لیں، آپ کپڑے بدلی کر لیں، رہائشیں بدلی کر لیں، مگر خدا کی قسم عقیدہ یہی سچا ہے، اس کو بدلی نہ کرنا، ورنہ تم جہنم کی ایک کھائی میں گرو گے۔ میرے آقا نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، اہل سنت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اہل سنت پر میرا ہاتھ ہے، جو یہاں سے نکلے گا جہنم میں جا کے گرے گا۔ عقیدہ اہل سنت پہ جینا ہے اور عقیدہ اہل سنت پہ مرنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام لالکائی نے لکھا خدا کی قسم اہل سنت کے کسی سنی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور میرے آقا نعمت سیدی و مرشدی غوث سمدانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ایمان میں کمی آ جائے تو کسی مومن سنی کے چہرے کو دیکھو، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کے، یہ علماء ربانیین کے چہرے کو دیکھنا ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ اگر غوث پاک یہ فرما دیں کہ جی جو میرے مدرسے سے گزرے گا عذاب قبر میں تخفیف ہوگی، جنت میں جائے گا، تو کئی بک بک کر رہے سوشل میڈیا پہ یہ کیسے ہو گیا، مدرسے سے گزرے تو جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا تم پڑھو نا علامہ تفتزانی عقائد نصفیہ اور تفتزانی کو پڑھے نا، انہوں نے کیا لکھا ہے، حدیث نقل کیا ہے کہ جس علاقے میں اگر کوئی دینی طالب علم بیٹھ جائے گا تو اس علاقے سے 40 دن قبرستان سے عذاب اٹھ جائے گا۔ وہ تو دینی طالب علم ہے، وہ کسی گاؤں میں بیٹھے تو عذاب قبر اٹھ جاتا ہے، جس علاقے میں عالم رہتا اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ اگر غوث پاک کہہ دے، ارشاد فرما دے جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا، جو میری مزار سے گزر جائے گا عذاب قبر نہیں ہوگا، تو تم روتے ہو؟ اٹھاؤ کتاب العلماء، علامہ سراج الدین طوسی کیا لکھتے ہیں، میں نے اتنی خدمت کی، جب میرا وصال ہونے لگا، وصال سے پہلے اپنے مریدوں کو کہتے ہیں ابھی مجھے آقا کی زیارت ہوئی، فرمایا اے سراج الدین، اے صاحب تصنیف قصیرہ، اے صاحب کتاب اللمعہ، جاؤ تمہارے وجود میں ایسی برکت رکھ دیجئے قیامت تک جو جنازہ تیری مزار سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔
اور میں نے طوس کے اندر جا کے ملاحظہ کیا ہے آج بھی سینکڑوں میل تک لوگ جنازے اٹھا کے ان کی قبر میں لے کے آتے تاکہ یہ جنتی بن جائے. ارے وہ تو حضور کے غلام ہیں، غلاموں کی یہ شان ہے تو غوث اعظم کی اپنی شان کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب سنی مدینے میں مرتے ہیں ان کو حضور کا روزہ ہی کافی ہے اور کچھ بھی نہیں. سمجھے میں نے کیا کہا؟ سوال نہ کیا کریں زیادہ. تو جن کے غلاموں کے مزاروں سے جنازے گزر جائیں وہ جنت میں جاتے، تو امام الانبیاء کی مزار پر جس سنی کا انتقال ہوا ہے جنازے کی فکر نہ کرو، وہ جنت ہی ہے، میرے آقا کی ہمسائیگی اس کے لیے کافی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ امام غزالی نے دقائق الاخبار میں نہیں لکھی حدیث بات، اندھے ہو پڑھ نہیں سکتے، ان کو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں پڑھ نہیں سکتے. امام غزالی نے دقائق الاخبار میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے قیامت کا دن ہوگا اور جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. اللہ فرمائے گا جبریل یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کبھی کسی عالم کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ کسی عالم کے چہرے سے محبت کی ہے؟ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہے؟ کسی عالم کے گھر میں ایک رات کے لیے قیام کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہم تو بک بک کرتے تھے، ہم کیوں جائیں؟ پھر پوچھا جائے گا اچھا ان میں سے کوئی ایسا ہے اس کی یاری کسی ایسے کے ساتھ ہو جس نے کسی عالم کو یار بنایا ہو؟ ہاں جی فلانا بندہ ہے، او علماء نال بڑی محبت رکھے نہ تے سادہ یار ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ، ایسوں کو میں جہنم میں نہیں بھیجتا جو ایسوں کو دوست بنائے جو علماء کو دوست رکھتے ہیں. یار علماء کے یاروں کی یہ شان ہے کہ ان سے جو محبت رکھے جنت میں جائے، جو خود علماء سے پیار کرتا ہے. تو یارو عالم ربانی، غوث سمدانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی علم، زہد و تقوی اور ورع کے اس مقام پہ ہیں، ان کی یہ شان ہے. وہ فرما دیں جو ادھر سے گزرے گا وہ جنت، یا مانتے ہیں کہ تائید رسول شامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر آخری بات وہی مجھے ذہن میں تو بھول گیا تھا پھر یاد آ گئی. وہ عیسائی کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی نے مردے. پیغام آج کا کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ پختہ، عقیدہ پختہ، عقیدے پہ نو کمپرومائز. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ہم کہہ دیں نا منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، او سی مولوی دے آپ نے ڈھڈ چا رولا ہے، میرا تو بڑھویا تھی میں اون دا جنازہ نہ پڑھا. ٹھیک ہے بد مذہب ہے تو بڑھویا، میں کہ تو بڑھویے کو بچا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. حفاظ بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں، یہ آیت سورہ توبہ میں ہے کہ نہیں؟ حافظو ہاتھ کھڑا کرو نا ذرا، ہے نا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ منافق جب مر جائے اس کے جنازے پہ، اس کی قبر پہ، یہ کسی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے؟ حضرت امام کاظمی نے فرمایا ہے. بتائیں تو صحیح یہ کس کا فتویٰ؟ یہ فتاوی ربانی ہے. وہ یہ تو تمہارے محسن ہیں، ان کے پاؤں جھول جھول کے پیو، یہ تو تمہارا ایمان بچاتے ہیں. اور تم اپنی بہنوں کے گھر بچاتے ہو، بچاتے رہو، لیکن کوئی بد مذہب گستاخ ہوگا. یہی فتاوی ربانی ہے کہ جو اس کے جنازے میں جائے گا وہ منکر قرآن ہے، فارغ ہو جاتا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کوئی آپ کو انتہا پسندی کا سبق نہیں دے رہے ہیں، آپ کو جوڑ نہیں رہے کسی کے ساتھ، آپ کا ایمان بچا رہے ہیں. توجہ ہے؟ سورہ توبہ ہے نا قبلہ، سورہ توبہ جا کے پڑھ لیں. آیت نہ ہو تو میں جواب دار ہوں، اگر آیت ہو تو بھی بندے دا پتر بڑھو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فرمایا منافق کے جنازے پہ، تو پھر کس کے جنازے میں جائیں؟ عاشق کے. منافق کی قبر پہ نہیں جانا تو کس کی قبر پہ جائیں؟ تو کہتے قبر پہ جانا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. منافق دی قبر تے نہیں بجنا، عاشق دی قبر تے بجنا ہے. نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو حضرت غوث الثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں اچھا یہ بتا تیرے نزدیک ہمارے نبی کی عظمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا نبی مردے زندہ کرتا تھا. بتائیں آپ کے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے ہیں؟ فرمایا میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، چلو بسیدہ قبر پہ مردہ زندہ نہ کر دوں تو مجھے غوث اعظم نہ کہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب ذرا چشتی اور نقیبی والی بات بھی کر لوں. جب آپ قبر پہ تشریف لے گئے، اس نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردے زندہ کرتے تھے ان سے کلام بھی کرتے تھے. آپ نے فرمایا ہاں دیکھو اس کا فلاں نام تھا، یہ شادی پہ ڈھول بجاتا تھا، گانے گاتا تھا،
اب یہ بتاؤ یہ گانا گاتا ہوا اٹھے یا خاموشی سے اٹھے؟ یہ ڈھول بجاتا ہوا اٹھے یا خاموشی سے؟ اس نے کہا سائیں اگر ڈھول بجے نہ اٹھے تو چاس آ جائے، ہاں جی گانا گاتا ہوا اٹھے تو چاس آ جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی مرتا ہے ڈھول بجانے والا ڈھول ساتھ رکھتے؟ یہ بھی تو آپ کا تصرف ہے، انتظام کر کے دے رہے اٹھ جا، نہیں سمجھ آئی؟ اگر میرا پیر چاہے تو مردوں سے گانا گوا دیتا ہے، تو ہم تو زندوں میں فتوے لگاتے ہو قوالی جائز ہے کہ کائنا اے مرو تو کو کیا پتا، نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ اب یہ ہوا کہ جناب والا حضرت غوث الثقلین نے فرمایا یہ ڈھول بجاتا تھا، یہ شادیوں میں گاتا تھا، جو نام آپ نے بتایا اب قبر کھل گئی۔ اچھا دیکھیں جانشین رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ دیکھیں، جیسے وہ قبیلہ آتا ہے یا رسول اللہ ہماری بچی زندہ درگور ہو گئی ہے، تو ہم نے زندہ درگور کر دیا تھا، آپ زندہ کر دیں کلمہ پڑھنے کے، آپ نے قبر پہ آواز دی، قبر کھل گئی، بچی زندہ ہو گئی۔ فرمایا بیٹا بتاؤ من آنا، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو آپ کو مان گیا کامیاب ہے، جو نہیں مانا خائب و خاسر ہے۔ اب اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ بیٹا اگر تو چاہے تو تجھے والدین کے پاس بھیج دوں، اگر چاہے اٹھائیں شواہد النبوت، امام بہقی کو پڑھیں، عبد الرحمن جامعہ علیہ رحمہ کو پڑھیں، شواہد النبوت پڑھیں، جی دلائل النبوت پڑھیں، اور حجت العالمین پڑھیں، آپ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کو پڑھیں، سب نے یہ معجزات لکھے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اس کے اندر 2700 معجزات محبوب کے اکٹھے کیے، جو اس سال ہم نے میلاد النبی پہ بیان کیے، وہ بھی انشاءاللہ جلدی کتاب آ جائے گی، اور غوث الثقلین کی سیرت پہ جو لوگوں نے اعتراضات کیے اس کے جوابات پر بھی کتاب آ جائے گی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اب محبوب نے فرمایا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اختیار دیکھیں، محبوب چاہتے تو ادھر بھیج دیتے، اب وہ زندہ درگور ہو گئی، ملا کہتے مار کے مٹ گئی، ہون کون اٹھ سی؟ میں کہ اٹھاؤں والے وہ دے محبوب ہون نہیں اٹھا سکتے، نہیں سمجھے؟ تو محبوب نے اٹھایا اور فرمایا آپ کیا چاہتی ہے، ادھر جانا چاہتی ہے یا واپس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے رحمان کو اپنے والدین سے کئی گنا زیادہ مہربان پایا، میں نہیں جانا چاہتی۔ اب غوث پاک بھی فرما رہے جو نام بتایا تھا، جو کام بتایا تھا اسی طرح اٹھا، اور پھر واپس دوبارہ قبر بند ہو گئی، قبر شک ہو گئی، وہ بندہ وہ عیسائی مسلمان ہو گیا، مشرف بھائی سلام ہوا، تو یہ کرامت اس وقت دکھائی تاکہ اس کا ایمان بچ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، چونکہ غوث الثقلین پہ تازہ مطالعہ کیا ہے، اس میں سے میں 1% بھی گفتگو نہیں